یہ کیسے مسلمان ہیں کہ سال ختم ہو جاتا ہے قرآن ختم؟ قرآن ختم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے. آپ نے فرمایا جو صبح کو سورہ یاسین پڑھے گا اللہ شام تک کے کاموں میں اس کی مدد فرمائیں گے. ہمارے گھروں میں فضا بنے قرآن کی. آپ نے فرمایا جو رات کو سورہ ملک پڑھے گا اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچا لیں گے. آپ نے فرمایا کہ جو رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا اس پر فاقہ نہیں آئے گا. آپ نے فرمایا کہ تم اس بات سے عاجز ہو کہ 1000 آیات پڑھ لیا کرو. صاحب نے عرض کیا حضور 1000 آیات کا پڑھنا یہ تو بڑا مشکل کام ہے. آپ نے فرمایا جو سورہ الہاکم التکاثر پڑھے گا اسے 1000 آیات پڑھنے کا ثواب ملے گا. یہ شوق پیدا ہو جائے ہمارے وزیروں میں، وکیلوں میں، ججوں میں، مزدوروں میں، غریبوں میں، دیہات والوں میں، شہر والوں میں. ہاں یہ شوق پیدا ہو مجھے قرآن پڑھنا ہے، مجھے اللہ کا ذکر کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، فرمایا جو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے گا جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہو. اب مزدور مزدوری کر رہا ہو اور زبان پر کیا ہو لا الہ الا اللہ. ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہو اور زبان پر کیا ہو لا الہ الا اللہ. آپ نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا. ایک صحابی نے عرض کیا حضور میں نے ذکر کا وقت طے کیا اس میں سے کتنا وقت درود شریف کو دے دوں؟ پھر خود ہی کہا حضور 1/4 وقت دے دوں درود شریف کو. آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے. میں نے کہا اچھا میں 1/3 وقت درود شریف کو دے دوں؟ میں ٹھیک ہے لیکن درود شریف اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے. میں نے کہا اچھا میں آدھا وقت درود شریف کو دے دوں؟ میں ٹھیک ہے لیکن درود شریف اور زیادہ کرو تو بہتر ہے. میں نے کہا اچھا میں 2/3 وقت درود شریف پڑھتا ہوں 1/3 باقی اذکار. آپ میں ہاں ٹھیک ہے لیکن درود شریف اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے. انہوں نے کہا اچھا میں سارا وقت درود شریف ہی پڑھوں گا. آپ نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر ذنبک، اگر تم ایسا کرو گے تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. ہاں یہ فضا بنے ہیں. ہمارے غریب مالدار، ہمارے افسر، ہمارے جج، ہمارے حکمران، ان کے ہاتھوں میں کیا ہو تسبیح ہو. آج ہاتھوں میں موبائل نظر آتا ہے تسبیح نظر 2 موبائل ہیں جیب میں تسبیح نہیں. اگر کسی کو تحفے میں موبائل دے دو نا بڑا خوش ہوتا ہے بڑا شکریہ ادا کرتا ہے بار بار اسے دیکھتا ہے. اور اگر کسی کو تسبیح تحفے میں دے دو نا تو حیران ہو کے دیکھتا ہے کہتا کیا ہوا تو. آج بچے کو بھی چپ کرانے کے لیے کیا دیتے ہیں؟ نہیں تسبیح ہو اللہ کا ذکر کرو درود شریف پڑھو. چھوٹا سا درود شریف بتاؤں صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی. جیسے برفی میں مزہ آتا ہے نا کھانے میں، جلیبی، گلاب جامن، ہمیں مزہ ہے کس میں؟ اللہ کا نام لینے میں. درود شریف پڑھنے میں کیا ہے؟ مزہ ہے. ہاں ہمارا زمیندار ہل چلا رہا ہو اور زبان پر کیا ہو صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی، مستورات گھر میں روٹی پکا رہی، آٹا گوندھ رہی اور زبان پر کیا ہو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے. آپ نے فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا. اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں. استغفار پر باتیں ہیں وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اللہ فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان میں موجود ہیں نا ان پر عذاب نہیں آئے گا، اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے ان پر عذاب نہیں آئے گا. استغفار کی برکت سے عذاب ٹل جائیں گے. یہ فضا بنے درود شریف استغفار، اس سے مسئلے حل ہوں گے. استغفار کی برکت سے مسئلے حل ہوں گے. عقل سے نہیں، تیزی ذہانت نہیں، اللہ مسئلہ حل کرے گا.
کیسے اپنے عمل اچھے بناؤ، اپنے عمل اچھے بناؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیسی خوبصورت حدیث ہے، کیا خوبصورت الفاظ ہیں. کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. کیا خوبصورت الفاظ ہے. یہ دو کلمے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، قیامت کے دن ترازو میں بڑے وزنی ہیں، اللہ کو بڑے محبوب ہیں. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ محنت ہے تبلیغ میں. تو سب نیت کرو بھائی، ہر مسلمان کو ذکر پر لانا ہے انشاءاللہ. روزانہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اور اپنے مسائل کس کے سامنے رکھنے ہیں؟ کس سے مانگنا ہے؟ صبح کی دعائیں پڑھو، شام کی دعائیں پڑھو، اس سے مسئلے حل ہوں گے. مسئلے کون حل کرے گا؟ اللہ. کیسے؟ اپنے عمل اچھے بناؤ، اپنے مسئلے اللہ کے سامنے رکھو، موقع موقع کی دعائیں پڑھو بھائی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا پڑھنا کبھی نہیں چھوڑتے تھے، نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے. کون سی دعا ہے؟ جو اللہ کے نبی نہ چھوڑیں، نہ صبح نہ شام. ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے. یہ دعا یاد کرو بھائی، یہ دعا پڑھو بھائی. اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. اس دعا کو اللہ کے نبی نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے. یہ اللہ سے مانگو. حدیث میں آتا ہے، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ اس سے کیا ہو جاتے ہیں؟ لوگوں سے مانگو تو لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ ناراض. اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ سے مانگو. اس پر تبلیغ میں اس پر محنت ہو رہی ہے، اس پر آنا ہے، اس پر لانا ہے. اللہ کی مانو، نماز آؤ، قرآن پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اپنے اخلاق اچھے بناؤ. آج محنت پتہ کیا کر رہے ہو؟ کپڑے اچھے ہو، جوتا اچھا ہو، گاڑی اچھی ہو، موبائل اچھا ہو، گاڑی اچھی ہو، گھر اچھا ہو، ٹائل اچھی ہو، برتن اچھا ہو، زیور اچھا ہو، فرنیچر اچھا ہو. او میرے بھائی، زندگی تو اچھی بنے گی اگر اعمال اچھے ہوں گے، اخلاق اچھے ہوں گے تو زندگی اچھی بنے گی. اگر اخلاق بگڑے ہوئے ہیں تو زندگی کبھی اچھی. کپڑوں سے، جوتوں سے، گاڑی سے، موبائل سے، برتنوں سے، زیور سے، گاڑیوں سے، اس سے زندگی اچھی نہیں بنا کرتی. اپنے آپ کو اچھا بناؤ، اپنے اخلاق اچھے بناؤ. اخلاق کسے کہتے ہیں؟ سل من قطعک، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو. جو ظلم کرے اسے کیا کرو؟ معاف کرو. جو برائی کرے تو بدلہ کس سے دو. یہ اخلاق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل ایمان والا کون ہے؟ کامل ایمان والا فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں. جس کے کیا اچھے ہوں؟ دوسری بات فرمایا، سب سے زیادہ وزنی چیز قیامت کے دن ترازو میں جب نیکیاں برائیاں تولی جائیں گی تو سب سے وزنی نیکی آدمی کے حسن اخلاق ہوں گے. آدمی کے حسن اخلاق اچھے بنو، نرمی پیدا کرو، معاف کرنا سیکھو. ایک صحابی نے عرض کیا، حضور میرا غلام ہے غلطیاں بہت کرتا ہے. کیوں بھائی؟ سن رہے کہ سو گئے بھائی؟ تھک تو نہیں گئے بھائی؟ ایک صحابی نے عرض کیا، حضور میرا غلام ہے غلطیاں بہت کرتا ہے، میں کب تک معاف کروں؟ آپ خاموش رہے. پھر عرض کیا، حضور میرا غلام ہے غلطیاں بہت کرتا ہے، میں کب تک معاف کروں؟ آپ نے فرمایا، اگر ایک دن میں 70 مرتبہ غلطی کیا کرے تو معافی کر دیا کرو. کیا خوبصورت اخلاق سکھا. میرا بیان تھا پولیس والوں میں، تو میں نے ایک حدیث سنائی. ایک صحابی نے عرض کیا، حضور مجھے نصیحت فرمائیں. آپ نے مختصر سا جواب دیا، لا تغضب، غصے پہ قابو پاؤ. نصیحت ختم. عرض کہ حضور اور نصیحت فرمائیں. فرمایا لا تغضب،
غصے پہ قابو پاؤ، نصیحت ختم. عرض حضور کچھ اور نصیحت فرمائیں. فرمایا لا تغضب. فردد مرارا فقال لا تغضب. بار بار عرض کیا حضور کچھ اور نصیحت فرمائیں. ہر بار فرمایا اپنے غصے پہ قابو پاؤ. بیان کے بعد جو پولیس کا سب سے بڑا افسر بیٹھا تھا نا، کہتا مولوی صاحب اسے ایک حدیث پر عمل ہو جائے نا تو ہماری جیل کے، کچہریوں کے، تھانوں کے آدھے سے زیادہ مسئلے حل ہو جائیں. غصے پہ کیا کرو. ایک سے پوچھا جیل میں کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ کہتا 15 سال. کیا ہوا تھا؟ کہتا میں نے آدمی مارا تھا. کیوں مارا تھا؟ کہتا اس نے مجھے گالی نکالی تھی. اسے پوچھا اب جیل میں کتنی گالیاں پڑتی؟ کہتا اب تو روز ہی پڑتی. تو ایک گالی برداشت کر لیتا اللہ کے بندے؟ برداشت. غصے پہ قابو. آپ نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو اٹھا کے پھینک دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے نفس پہ قابو پا لے. اپنے غصے پہ قابو پائیں. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو غصہ آیا اور وہ غصہ نکالنے پر قادر تھا لیکن غصے کو پی گیا. حدیث اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جس کو غصہ آیا اور وہ غصہ نکالنے پر قادر تھا لیکن غصے کو پی گیا، اللہ قیامت کے دن جنت کی حوریں اس کے سامنے کھڑی کر دیں گے اور فرمائیں گے جو پسند ہے لے لے اس میں سے. کس بات پر؟ غصہ پینے پر. تو سب نیت کرو بھی اپنے غصے پہ قابو پانا ہے انشاءاللہ. اپنے غصے پہ کیا کرنا ہے؟ کسی سے لڑنا جھگڑنا. ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ معاف کر دو. اللہ کے نبی نے فرمایا تم لوگوں کو معاف کرو اللہ تمہیں معاف کر دے گا. بنی اسرائیل کا ایک آدمی اللہ کے دربار میں پیش ہوا، گناہوں کا رجسٹر بھرا ہوا ہے، نیکیوں کا رجسٹر خالی ہے. ایک نیکی ہے باقی گناہ ہی گناہ ہے. نیکی کیا ہے کہ لوگوں سے درگزر بہت کرتا تھا. اللہ نے فرمایا یہ ہمارے بندوں سے درگزر کرتا تھا، ہم اس سے درگزر کرتے. وہ غصہ اچھا لڑائی کسی دشمن سے ہونا، آج تو لڑائی کس سے؟ بیوی سے، بھائیوں سے، پڑوسی سے. تو ایک آدمی ملا مجھے صبح کا وقت تھا، صبح کا وقت نا، ایسے خاموش بیٹھا ہوا ہے، بڑا غصے میں بیٹھا ہوا ہے، ایسے منہ بنا کے. تو میں نے ویسے ہی کہا، مجھے نہیں پتا تھا، میں نے تو ویسے ہی کہہ دیا. میں نے کہا بھائی کیا بات ہے، بیگم سے لڑ کے آئے ہو کیا؟ ایک دم حیران ہو گیا، ہکا پکا سا ہو گیا. کہتا ہے اس نے آپ کو فون تو نہیں کیا؟ وہ واقعی لڑ کے آیا تھا. بھائی اللہ کے بندے ہیں یہ لڑنا. تاریخ مل صاحب کے پاس نا ایک آدمی آیا، کہنے لگا مولوی صاحب مجھے کوئی ایسا تعویذ دو کہ میرا بیوی سے جھگڑا ختم ہو جائے. لوگوں نے بہت سارے دین کو کس پہ رکھا ہوا؟ تعویذ پہ. تعویذ کوئی ایسا تعویذ دو کہ میرا بیوی سے جھگڑا. مولوی صاحب کہنے لگے تعویذ کا کام نہیں ہے، اپنے اخلاق اچھے بناؤ جھگڑا ختم ہو جائے گا. اور اخلاق کی ایک بات بتائی، حدیث میں آتا ہے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا صدقے کے برابر ثواب ہے. حدیث ہے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا صدقے کے برابر. تو آج گھر جانا، کھانا بیوی کے ساتھ کھانا اور لقمے توڑ توڑ کے بیوی کے منہ میں ڈال. تھوڑے دنوں بعد اس سے ملاقات ہوئی، اس سے پوچھا بھی تمہیں میں نے ایک کام کہا تھا کہ بیوی کے منہ میں لقمے ڈالنا، وہ کام کیا تم نے؟ کہتا نہیں کیا. یہ کیوں نہیں کیا؟ کہتا مولوی صاحب شرم بڑی آتی ہے مجھے. مولوی صاحب کہنے لگے لڑتے ہوئے نہیں شرم آتی تجھے؟ حدیث پر عمل کرتے ہوئے شرم آتی. اسے کہا دیکھو آج میرا حکم ہے، تم نے گھر جانا ہے، کھانا بیوی کے ساتھ کھانا ہے، لقمے توڑ بیوی کے منہ میں ڈالنا ہے، میرا حکم ہے. اب بزرگوں کا حکم تھا، گھر گیا، بیوی سے کہتا کھانے میں میرے ساتھ بیٹھ. اب جناب وہ بیوی ساتھ بیٹھی، لقمہ توڑا، بیوی سے کہتا ہے ذرا منہ تو کھولنا ذرا. مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ اس نے مجھے آ کر بتایا کہ جب میں نے اسے کہا نا منہ تو کھولنا، تو اس کا منہ کھلے کا کھلے رہ گیا اس کو. میں کہا یہ کسی نے سکھایا؟ تو میں نے کہا مجھے وہ مولوی صاحب نے سکھایا. تو ایسے دامن اٹھا کے دعائیں دے رہی تھی اللہ اس کا بھلا کرے. بھائی ہمارا دین معاف کرنا سکھاتا ہے. بھائی کسی کو حقیر نہ سمجھو، کسی کو اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو. کیا ہے انسان؟ کچھ بھی نہیں. حدیث میں آتا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. آج ہمارے معاشرے میں جملہ بولتے تم مجھے جانتے نہیں ہو. بھائی کیا ہے؟ بھائی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. انسان مکھی تنگ کرتی ہے، مچھر تنگ کرتا ہے، چھپکلی تنگ کرتی ہے، پیٹ میں درد، سر میں درد. انسان کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. انسان کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ہاں تواضع اللہ کو پسند ہے، معاف کرنا اللہ کو پسند ہے، غصے کو پینا اللہ کو پسند ہے.
کسی کو حقیر نہ سمجھنا, اپنے اندر نرمی پیدا کرو. اللہ بھی نرم, اللہ کے نبی بھی نرم. مسلمان کی شان بتائی اللہ کے نبی نے, ہین لین قریب سہل. ایمان والا نرم مزاج ہوتا ہے, نرم طبیعت ہوتا ہے, لوگوں کے قریب ہوتا ہے, اس سے ملنا بہت آسان ہوتا ہے. ہاں, نرمی پیدا کرو. بعض لوگ ماشاءاللہ اتنے خوش اخلاق, نرم مزاج, ہنس مکھ, اچھی طبیعت, چہرہ کھلا ہوا, کہ لوگ ان کا نام رکھ دیتے ہیں بابا میٹھا, چاچا میٹھا. بعض اتنے غصے والے ہوتے ہیں, ماتھے پہ بل, ہر وقت یہ کر رہے ہو, یہ بیٹھو, یہ کر رہے ہو, لوگ ان کا نام رکھ دیتے ہیں بابا کوڑا. پشتوں میں کہتے ہیں ترخ بابا. تو کیا بنو بھائی, نرم بنو. کیا بنو بھائی, نرم بنو. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال خدمت کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور 10 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول نے مجھے کبھی بھی کیوں کا لفظ نہیں فرمایا. کتنے سال, کون سا لفظ, یہ کیوں کیا تم نے, یہ کیوں نہیں کیا تم نے. 10 سال, ہم 10 دن میں 10 مرتبہ کہتے ہیں یہ کیوں کیا, یہ کیوں نہیں کیا, یہ کیوں کیا. تو بھائی کیوں کا لفظ زبان سے کیا کریں, ختم. اور کیوں کی جگہ کون سے جملے لاؤ, کوئی بات نہیں. کیوں کی جگہ کیا لاؤ. آپ گھر میں گئے, ناشتے میں آپ کو چائے ٹھنڈی ملی تو کیا کہو, سال میں نمک تیز ہو گیا تو کیا کہو. اب جماعت میں ہو نا, اب خدمت والے نے ساتھ والے کی پلیٹ میں 4 بوٹیاں ڈالی, اور آپ کی پلیٹ میں 1 بوٹی, وہ بھی نیری ہڈی کی ہڈی, تو کیا کہو, کوئی بات نہیں. اب جماعت میں کھانا کھانے بیٹھے نا, آپ کی پلیٹ میں 2 بوٹیاں ڈالی خدمت والے نے, 2 ساتھی کھانا کھا رہے ہیں. اب جو ساتھی سامنے بیٹھا تھا نا, اس نے پہلے 1 بوٹی اٹھائی, پھر دوسری بوٹی بھی اٹھا کے کھا گیا, تو کیا کہو. لڑنا نہیں ہے کہ دوسری بوٹی کیوں کھائی تم نے, پھر کیا ہو گیا بھائی, کوئی بات نہیں. کیا کہو. آپ نے 5 کلو گوشت دیا لا کے گھر میں بیگم کو, تو قورمہ بناؤ شام کو, اور دیکھو مرچ ڈالنے سے پہلے نا میرا سالن نکال دینا, مجھے مرچ سے پرہیز ہے, بھولنا نہیں. بولے گئے ہو جائے گا. آپ نے دوپہر کو کھانا نہیں کھایا کہ شام کو قورمہ کھانا ہے, بڑی خوشبو آ رہی ہے, گھر پہنچے, دسترخوان پہ بیٹھے, بڑی بھوک لگی ہوئی ہے, بیگم سے کہا کہ وہ میرا سالن جو ہے بغیر مرچ والا وہ بھی لے آؤ. انہوں نے کہا میں تو بھول گئی, میں نے تو سارے میں مرچ ڈال دی. تو آپ کیا کہو. اب کہنا آسان ہے, اس کو کہنا. میرا پچھلے دنوں کہیں بیان تھا تو میں نے یہ بات کہی کہ مرچ اگر سارے میں مرچ ڈال دی تو آپ کیا کہو, کوئی بات نہیں. ایک بندہ کھڑا ہو گیا بیان کے دوران, کہتا کیا بات ہے, بھوک ہی سو جائے پھر وہ. اور بھائی اخلاق اچھے, یہ محنت ہے تبلیغ میں. نرم بنو, معاف کرنا سیکھو بھائی. ہاں, اپنے معاملات صاف ستھرے بناؤ. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے ایسا عمل بتلائیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں, میری ہر دعا قبول ہوا کرے, مجھے ایسا عمل بتلائیں. آپ نے کوئی لمبی چوڑی فہرست نہیں گنوائی, آپ نے فرمایا اپنی کمائی کو پاکیزہ بنا لو, تمہاری ہر دعا قبول ہوا کرے گی. کسی کا حق نہ دبانا, کسی کا پیسہ نہ مارنا. ہاں, آپ کے پاس جنازہ لایا گیا, آپ نے فرمایا یہ جو مرنے والا تھا اس نے لوگوں کے پیسے تو نہیں دینے, جواب ملا حضور اس نے لوگوں کے پیسے دینے, فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. اتنی سخت بات ہے. وہ خیر کا زمانہ تھا, ایک صحابی کھڑے ہو گئے, عرض کہ حضور اس مرنے والے کا سارا قرضہ میرے ذمے. آپ نے جنازہ پڑھا دی. او بھائی مرنے سے پہلے لوگوں کا حق دے دو. لوگ اپنی بہن کے گھر میں نا کھانا نہیں کھاتے, بہنوں کے گھر کھانا نہیں کھایا جاتا ہے. اور پتہ کیا ہے, 20 لاکھ روپے دبائے ہوئے, 40 لاکھ روپے دبائے ہوئے, 1 کروڑ روپے دبائے ہوئے, وراثت میں حق اس کو, ویسے کھانا نہیں کھائیں گے. اچھا ایک عجیب بات لوگ بولتے ہیں, بھائی تم نے بہن کو حق کیوں نہیں دیا, کہتے میں نے جہیز دے دیا تھا. ہم نے کیا, ایک سے پوچھا تم نے فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھی, کہتا میں نے تہجد پڑھ لی تھی. ارے تہجد کی فرض اپنی جگہ ہے, تم تہجد چاہے نہ بھی پڑھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی, یہ ہاتھ آپ ماتھے پہ رکھا اور فرمایا اوفو بڑی سخت چیز نازل ہوئی ہے.
دوسرے دن ایک صحابی نے ہمت کر کے پوچھا حضور کیا سخت چیز نازل ہوئی؟ آپ نے فرمایا جبریل علیہ السلام آئے اور مجھے یہ بتلا گئے اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جائے اور شہید کر دیا جائے اور پھر زندہ کیا جائے اور پھر شہید کر دیا جائے، اگر اس کے ذمے قرضہ ہے جب تک قرضہ ادا نہیں ہوگا مغفرت نہیں ہوگی اس کی۔ ہاں اتنی سخت بات ہے، یہ محنت ہے تبلیغ میں کہ ہر آدمی کا ایمان اتنا کامل ہو، اللہ پر اتنا بھروسہ آ جائے کہ کسی کا پیسہ نہ دبائے، کہ پالنے والا تو اللہ ہے، رزق دینے والا کون ہے؟ ہاں یہ چوری کیوں ہے کہ پیسے سے کام بنتے ہیں، رشوت کیوں ہے کہ پیسے سے کام بنتے ہیں۔ ایک سے پوچھا تم نے رشوت کیوں لی؟ کہتا بیٹی کی شادی کرنی ہے۔ اس سے کہا اگر مہینے بعد طلاق ہوگی تو پھر کیا بنے گا؟ کہتا مولوی صاحب کوئی خیر کی باتیں کرو۔ اس سے کہا بھائی خیر کے کام بھی تو کرو، یہ حرام کے پیسے سے گھر آباد ہے، ہاں کسی پہ ظلم نہ کرو بھائی، کسی پہ ظلم۔ ایک بڑا بگڑا ہوا آدمی تھا، ایک کمزور آدمی مچھلی شکار کر کے لے جا رہا تھا، تو اس کو مچھلی اچھی لگی، اس نے اس کو اپنی طاقت کے بل بوتے سے مچھلی چھین لی، اور انہوں نے بڑی محنت کی کہ میرے بچے بھوکے ہیں، بچوں کی خوراک کے لیے، چلو لے گیا، مچھلی پکائی کھائی۔ ہاں اللہ سے ٹکر، اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر۔ ہاں اس کے انگوٹھوں پہ نا بیماری لگی، ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ کاٹنے پڑیں گے، انگوٹھے کٹ گئے، بیماری آگے بڑھی، انہوں نے کہا دونوں ہاتھ کاٹنے پڑیں گے، دونوں ہاتھ کٹ گئے، بیماری آگے بڑھی، انہوں نے کہا کلائیوں تک کاٹنا پڑے گا، کونی تک کاٹنا پڑے گا، کونی تک کٹ گئے، بیماری آگے بڑھی۔ ڈاکٹر نے کہا یہ بیماری نہیں لگتی، یہ کسی کی بددعا لگتی ہے۔ دیکھو مظلوم جب کچھ نہیں کر سکے گا تو کیا کرے گا؟ بددعا۔ اور بددعا کا جو نقصان ہے، ایٹم بم کا نقصان تھوڑا ہے اور بددعا کا نقصان، انہوں نے کہا جا جس پر ظلم کیا اسے معافی مانگ ورنہ تیرا سارا جسم گل جائے گا۔ وہ نکلا اس کی تلاش میں، ایک جگہ پر وہ مچھلی والا مل گیا، اس کے پاؤں پڑ گیا کہ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دے۔ کون ہو تم؟ تو وہی جس نے مچھلی چھینی تھی۔ انہوں نے کہا معاف تو نہیں کرنا تھا لیکن تیرا حال دیکھ کے مجھے ترس آتا ہے، جب میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ اس نے کہا تو نے کیا کہا تھا جب میں نے تیرے سے مچھلی چھینی، کیا کہا تھا؟ اس نے کہا میں نے اللہ سے یہ کہا کہ اللہ میں کمزور ہوں، تو کمزور نہیں ہے، تو میری طرف سے اس سے بدلہ لے۔ تبلیغ میں یہ محنت ہے، معاملات اچھے ہو جائیں، اخلاق اچھے ہو جائیں، کمائیاں پاکیزہ ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کی کمائی برکت والی ہوگی اور پاکیزہ ہوگی جس کی کمائی میں 7 چیزیں ہوں۔ 7 کام جو کرے گا اس کا کاروبار برکت والا ہوگا، پاکیزہ ہوگا۔ یہ چیزیں وجود میں آئے ہمارے تاجروں میں، ہمارے مالداروں میں۔ آپ نے فرمایا پہلی بات وہ مالدار، وہ تاجر جو بات کریں تو سچ بول لیں، جھوٹ نہ بول لیں۔ آئی لوگ توبہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، استغفر اللہ استغفر، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ سامنے ممبر پہ تشریف فرما ہے، ٹیک لگی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ بتاؤں؟ 3 گناہ گنوائے۔ پہلا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، ٹیک لگی ہوئی۔ دوسرا گناہ ماں باپ کی نافرمانی، ٹیک لگی ہوئی ہے۔ تیسرا گناہ آپ نے ٹیک چھوڑ دی، آگے ہو گئے بات میں زور پیدا کرنے کے لیے، اور فرمایا جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا۔ آپ نے اتنا دوہرایا اس جملے کو کہ صحابی فرماتے ہیں ہم دل ہی دل میں کہہ رہے تھے کہ کاش اللہ کے نبی خاموش ہو جائے۔ ایک حدیث میں ایک صحابی نے عرض کیا حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ حضور مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ تو وہ تاجر جو بات کریں تو سچ بولیں، دوسری بات وعدہ کریں تو پورا کریں، وعدہ خلافی نہ کریں، تیسری بات امانت رکھی جائے تو ادا کریں، خیانت نہ کریں، چوتھی بات اپنا سودا بیچیں تو تعریفیں نہ کریں، پانچویں بات سودا خریدیں اس میں عیب نہ نکالیں، چھٹی بات کسی سے حق لینا ہے تو اس میں سختی نہ کریں، ساتویں بات کسی کا حق دینا ہے تو ٹال مٹول نہ کریں۔ تو جس کے کاروبار میں یہ 7 باتیں ہوں گی اس کا کاروبار
برکت والا ہوگا اور پاکیزہ ہوگا. یہ محنت ہے. یہ دین زندگیوں میں آئے گا تو دنیا میں امن محبتیں. حکومتوں کے بدلنے سے امن نہیں آتا, حکومتوں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلا کرتے. جب دین زندگی میں آئے گا تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا امن کا, محبتوں کا, خوشیوں کا. زندگیاں آسان ہو جائیں گی, پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. پریشانیاں مال کی کمی سے نہیں آتی, چیزوں کی کمی سے نہیں آتی. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے, گناہوں کی وجہ سے. ایک صحابی نے عرض کیا حضور فلاں آدمی کا مال سمندر کے کنارے تھا, پانی کی لہریں آئیں, پانی سامان بہا کر لے گئیں. آپ نے فرمایا جو مال بھی ضائع ہوتا ہے خشکی میں یا تری میں وہ زکوٰۃ روکنے کی وجہ سے ہوتا ہے. جب زکوٰۃ نہیں دیں گے تو اس طرح کے فتنے آئیں گے. جب بے حیائی عام ہوگی, فحاشی عام ہوگی, اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی جن بیماریوں کے نام تمہارے بڑوں نے کبھی سنے بھی نہ ہوں گے. ہاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی محروم کر دیا جاتا ہے رزق سے اس گناہ کی وجہ سے جو ہو کر بیٹھتا ہے. جب گناہ ہوں گے, اللہ کی نافرمانی ہوگی تو محرومی آئے گی, پریشانیاں آئیں گی, مصیبتیں آئیں گی, غم آئیں گے. مسئلوں کا حل چیزیں نہیں ہیں, مسئلوں کا حل مال نہیں ہے, مسئلوں کا حل حکومتوں کا بدلنا نہیں ہے, مسئلوں کا حل اللہ کی طرف رجوع ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو توبہ کر لو. توبہ کا معنی لوٹاؤ, اللہ کی طرف لوٹاؤ, دین کی طرف لوٹاؤ, اعمال کی طرف لوٹاؤ, حیا کی طرف لوٹاؤ, سنت کی طرف لوٹاؤ, شریعت کی طرف لوٹاؤ, نبی والی زندگی کی طرف لوٹاؤ. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے ایمان والو تم سب کے سب لوٹاؤ اللہ کی طرف تاکہ تم فلاح کو پہنچو. یہ میرے طوری تبلیغ میں یہ چلہ, یہ 3 چلے, یہ سروزہ, یہ اجتماع, یہ مشورہ, یہ گشتیں, ایک کے بعد جانا کس لیے؟ کوئی چندہ نہیں, کوئی نوٹ نہیں, کوئی ووٹ نہیں, کوئی اختلافی باتیں نہیں, کوئی کسی پہ لان تان نہیں. موٹی موٹی بھائی توبہ کر لو, بھائی اللہ کو راضی کر لو. حدیث میں آتا ہے شیطان نے اللہ کی عزت کی قسم کھائی, ارے تیری عزت کی قسم, جب تک تیرے بندوں کے جسم میں روح موجود ہے میں انہیں گمراہ کرتا ہی رہوں گا. اللہ نے 3 قسموں کے ساتھ جواب دیا, فرمایا میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, میرے بلند مرتبہ ہونے کی قسم, یہ جب تک میرے سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا ہی رہوں گا. اللہ چاہتا ہے بندہ توبہ کر لے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے میرے وہ بندو جنہوں نے پر ظلم کیا ہے, زیادتیاں کی ہیں, گناہ کیے ہیں, نافرمانیاں کی ہیں, دیکھو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا, اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا. توبہ کر لو, توبہ کر لو. ہاں, بال سفید کر کے اللہ پیغام دے رہے ہیں, توبہ کر لو. بیماریاں لگا کر پیغام دیا جا رہا ہے, توبہ کر لو. جنازے دکھا کے پیغام دیا جا رہا ہے, فلاں مر گیا, فلاں مر گیا, توبہ کر لو. حق بات کان میں پڑ رہی ہے, توبہ کر لو. اللہ توبہ کرنے والے سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مثال دے کے سمجھایا. ایک آدمی اونٹنی پر سوار ہے, جنگل بیابان کا سفر ہے, سفر کرتے کرتے تھک گیا, اس کا کھانا پانی زیادہ رہا, اونٹنی پہ رکھا ہوا ہے, وہ اونٹنی سے اترا, درخت کے نیچے لیٹ گیا, آرام کروں, اور اونٹنی کو چھوڑ دیا کہ کچھ چر لے. جب آنکھ کھلی تو اونٹنی غائب, نہ کھانا نہ پانی نہ سواری. بہت تلاش کیا کہیں اونٹنی نہ ملی. اب اسے یقین ہو گیا مجھے مرنا ہے, موت کے انتظار میں لیٹ گیا. تھوڑی دیر میں دیکھا تو اونٹنی سامنے چلی آ رہی, بڑا خوش ہوا. کہنا تو یہ تھا یا اللہ تو میرا رب,
میں تیرا بندہ کہنا تو یہ تھا، لیکن خوشی اتنی زیادہ ہے کہ دماغ نے کام چھوڑ دیا، کہنے لگا یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ بہت غلط جملہ ہے، لیکن جان بوجھ کے نہیں بولا، خوشی میں آ کر دماغ ہی کام نہیں کر رہا ہے۔ اتنی خوشی کہ دماغ کام نہیں کر رہا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے جیسے اونٹنی کے مل جانے سے اونٹنی والے کو خوشی ہوتی ہے نا، اللہ کو کی اتباع، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے جانا، ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تک پہنچنا ہے تو نبی کا دامن پکڑنا ہوگا۔ سب سے زیادہ عزت والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ عزت چاہیے تو نبی کی اتباع کرنی ہوگی۔ سب سے زیادہ کامیاب ترین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب جس کو کامیابی چاہیے تو نبی کا دامن پکڑنا ہوگا۔ نبی کا طریقہ چھوڑ کر عزت نہیں ملے گی، نبی کا دامن چھوڑ کر کوئی منزل تک نہیں پہنچے گا۔ اللہ نے سب سے اونچی شان والے ہمیں نبی دیے، جن کی شان کو درخت بھی پہچانے، پہاڑ بھی پہچانے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں مکہ مکرمہ میں ابتدائی زمانہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا، آپ درخت کے پاس سے گزرے تو درخت سے آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ پہاڑ کے پاس سے گزرے تو پہاڑ سے آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پہاڑ بھی پہچانے یہ اللہ کے رسول ہیں، درخت بھی پہچانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، ایک جگہ آرام کرنے لیٹ گئے، دور ایک کھجور کا درخت تھا، وہ زمین چیرتا ہوا آیا، آپ کے پاس کھڑا ہوا اور واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ جب آپ کی آنکھ کھلی، صحابہ نے عرض کیا حضور آج تو عجیب ماجرا دیکھا، کیا ہوا؟ حضور وہ جو کھجور کا درخت ہے وہ زمین چیرتا ہوا آپ کے پاس آ کے کھڑا ہوا، پھر واپس اپنی جگہ چلا گیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں یہاں سے گزر رہا، آرام کرنے لیٹا، اس درخت کو پتہ لگا، اس نے اللہ سے اجازت مانگی، اللہ میں تیرے نبی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اجازت دی اور زیارت کر کے واپس چل، وہ درخت بھی پہچانے یہ اللہ کے رسول ہے۔ ایک صحابی آئے، حضور میرا اونٹ بھی دب گیا، بے قابو ہو گیا، رسی توڑوا لی، باغ میں قبضہ ہے، کسی کو قریب نہیں آنے دیتا ہے، کاٹنے کو پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی باغ میں تشریف لے گئے، اونٹ نے آپ کو دیکھا تو بھاگا بھاگا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکا دیا، آپ نے نکیل ڈالی، وہ فرما بردار ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا حضور یہ اونٹ آپ کو پہچانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا اونٹ نہیں، یہ ساری کائنات مجھے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں خاتم الانبیاء ہوں، سوائے کافروں اور مشرکوں کے وہ نہیں مجھے پہچانتے، وہ نہیں مجھے پہچانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خون نکلوایا، خون پچنے لگوائے، پچنے خون نکلوایا۔ ایک صحابی کو اپنا خون دیا کہ جاؤ ایسی جگہ چھپا کر آؤ جہاں کوئی دیکھ نہ سکے۔ وہ باہر گئے اور جا کے پی لیا، اللہ کے نبی کا خون پی لیا، واپس آئے۔ اللہ کے نبی نے میں کیا کر کے آئے کہ حضور ایسی جگہ چھپا کر آیا ہوں کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ فرمایا تم نے پی تو نہیں لیا کہ حضور میں نے پی لیا۔ فرمایا جس کے جسم میں نبی کا خون شامل ہو گیا اس کے جسم کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی۔ ہاں جو اعمال آپ کی زندگی سے نکلے ہیں ان اعمال میں برکتیں، جسے آپ کی ذات بابرکت، آپ کے طریقوں میں برکت، آپ کی ذات سراپا رحمت، آپ کے طریقوں میں رحمت ہی رحمت۔ جیسے دودھ کے ساتھ سفیدی جڑی ہوئی ہے، دودھ سے سفیدی جدا نہیں ہو سکتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال، آپ والی زندگی، آپ والے طریقے، آپ کی اتباع، اس کے ساتھ عزت جڑی ہوئی ہے، خوشیاں جڑی ہوئی ہیں، برکتیں جڑی ہوئی ہیں، خیریں جڑی ہوئی ہیں۔ جیسے شہد کے ساتھ مٹھاس جڑی ہوئی ہے، شہد سے مٹھاس نہیں جدا ہو سکتی، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال اس کے ساتھ کامیابی جڑی ہوئی ہے۔ نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کامیابی نہیں مل سکتی۔
یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں. یہ نہیں کہہ رہے دکان چھوڑو، دفتر چھوڑو، وزارت چھوڑو، نہیں 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 نہیں، یقین سے ہی کرو. سب سے مال سے کام نہیں بنتے، حکومتوں سے حالات صحیح نہیں ہوتے. حالات بنانے والا اللہ ہے، کام بنانے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے. ہم اللہ کے محتاج ہیں. مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے. ہمیں اللہ کو ساتھ لینا ہے. اور کیسے ساتھ لینا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، آپ کے طریقوں پر آنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع، اس میں دنیا کی آخرت کی کامیابی چھپی بھی ہے. یہ بات دلوں میں اتارنی ہے. دکان کرے، یقین ٹھیک ہو، دکان میں نفع نہیں ہے. دکان میں نفع رکھنے والا کون ہے؟ اللہ. ہم دکان کے پابند نہیں بنیں گے، ہم اللہ کے حکم کے پابند بنیں گے. کارخانہ چلائے یہ نہیں منع کر رہے، لیکن یقین اللہ کی ذات پر ہو، نفع اللہ کے ہاتھ میں. ہم کارخانے کے پابند نہیں بنیں گے، ہم اللہ کے حکم کے پابند بنیں گے. اور اللہ کے احکام میں سب سے پہلا حکم نماز، سب سے پہلا حکم نماز. سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کس کی ہوگی؟ نماز کی ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز. آپ نے فرمایا جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. جس نے ایک نماز چھوڑ دی جیسے اس کا گھر اور مال اور اہل ہلاک ہو گیا، چھین لیا گیا. ایک نماز چھوڑ دی. کیوں پریشانیاں ہیں؟ کیوں بگاڑ ہے؟ کیوں مسائل ہیں؟ کیوں فساد ہے؟ نماز چھوڑ دی مسلمان نے. نماز پڑھنے والے تھوڑے، نہ پڑھنے والے کیا؟ ہاں دیکھو، صبح ہی صبح مسجد جانے کی فکر ہے کہ دکان جانے کی فکر ہے؟ چاندنی رات ہو، چاندنی رات تو تالاب میں کیا نظر آتا ہے؟ بولو بھائی. اور چاند ہے کہاں؟ آسمان پہ. یہ جو تالاب میں نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ عکس، صورت، حقیقت نہیں ہے. آج رزق دکان میں نظر آتا ہے، رزق دفتر میں نظر آتا ہے، رزق کاروبار میں نظر آتا ہے، رزق کارخانے میں نظر آتا ہے، رزق ڈگریوں میں نظر آتا ہے. اور اللہ قرآن میں فرماتے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے. رزق کہاں پر ہے؟ چاندنی رات ہو اور تالاب میں چاند نظر آئے اور کوئی تالاب میں چھلانگ لگائے چاند پکڑنے کے لیے، لوگ کہیں گے بے وقوف. وہی آپ سے فجر پڑی نہیں دکان پہ جا رہا ہے، فجر پڑی نہیں دفتر جا رہا ہے، فجر پڑی نہیں کارخانے جا رہا ہے. یہ چاند کہاں تلاش کر رہا ہے؟ چاند کہاں تلاش کر رہا ہے؟ اس کو رزق کی تلاش ہے، رزاق کی تلاش. رزق کی تلاش ہے، رزاق کی نافرمانی ہے. تبلیغ میں یہ محنت کہ یقین ٹھیک ہو، نماز کا اہتمام آئے. رزق آسمانوں میں ہے، دکانوں میں نہیں. دکان میں اللہ نے رکھنا ہے، اللہ چاہے نفع رکھے چاہے نقصان رکھے. ہم دکان کے پابند نہیں، ہم اللہ کے حکم کے پابند بنیں گے. اب یہ بات کہ رزق آسمانوں میں ہے، دکانوں میں نہیں ہے، دفتروں میں نہیں ہے، کارخانوں میں نہیں ہے، ڈگریوں میں نہیں ہے. اب اللہ کو پتہ تھا کہ یہ لوگوں نے بات ماننی کوئی نہیں، اس میں شک کرنا ہے. آدمی قسم کب کھاتا ہے؟ جب آدمی کو شک ہوتا ہے کہ یہ سننے والا میری بات نہیں مانے گا. تو اللہ نے قسم کھائی. اللہ کو قسم کھانی پڑی بندوں کو سمجھانے کے لیے. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ. آسمان اور زمین کے رب کی قسم، یہ بات برحق ہے کہ تمہارا رزق کہاں ہے؟ آسمانوں میں ہے. جسے تم بات کر رہے ہو یہ پکی بات ہے، تمہارا رزق آسمانوں میں، یہ پکی بات ہے. یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں کہ نماز زندہ ہو جائے. ہمارا وزیر نماز پڑھے، ہمارا وکیل نماز پڑھے، ہمارا مزدور نماز پڑھے، ہمارا جج نماز پڑھے، ہمارا غریب نماز پڑھے. نماز کس کا حکم ہے؟ اللہ کا.
کون اللہ؟ جس اللہ نے آنکھیں دی. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، کیا میں نے تمہاری تبلیغ اللہ کا چنا ہوا کام ہے جو دلوں کو بدلنے اور روشنی پھیلانے کے لیے ہے. اگر کچھ لوگ سماج سے محروم ہے تو یہ ہمیں جگانے والا پیغام ہے کہ ہم اپنی جان، اپنا وقت اور اپنا عادت انہی کے ہاتھ آئی ہے. موت کو یاد رکھنا، موت کی تیاری کرنا. توبہ توبہ. آج تو جو ہے نا کہیں موت کا تذکرہ کرو تو بہت سے لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، مولوی صاحب کوئی خیر کی باتیں کرو. ارے کہتے ہیں خیر کی باتیں کرو، مر جانا ہے. آپ نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو. موت کو. ہمارے ایک ساتھی نا وہ جا رہے تھے کسی ملک میں جہاز میں بزنس کلاس میں، ان کے ساتھ جو آدمی بیٹھا تھا ایک بڑا معروف آدمی، بہت زیادہ مالدار، تو کہتا اس نے بیٹھتے ہی نا بات شروع کر دی. میں نے فلاں جگہ یہ بنا لیا ہے اور فلاں جگہ یہ بنا لیا ہے اور فلاں جگہ یہ میرا پروجیکٹ چل رہا ہے اور فلاں جگہ فلاں پلازا بن رہا ہے اور فلاں جگہ میں نے فلاں فارم بنا لیا ہے اور فلاں جگہ یہ کر لیا ہے اور ایک مل فلاں جگہ لگا لی ہے. ایسے بڑی بڑی پلاننگ، بڑے بڑے پروجیکٹ، اس کی باتیں شروع کر دی. تو ہمارا ساتھی کہنے لگا میں سنتا رہا. تو جب بہت دیر ہو گئی نا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ میاں صاحب ہو سکتا ہے یہ جہاز نیچے ہی نہ اترے. ہو سکتا ہے یہ جہاز. میں نے کہا بھائی یار کو اچھی باتیں کرو، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میاں صاحب کئی دفعہ ایسا ہوا جہاز اوپر گیا نیچے اترا ہی نہیں. میں نے کہا یار پھر تو وہی بات کر رہے ہیں. ہاں سچی بات ہے. آج موت کے تذکرے کو لوگ کیا سمجھتے ہیں، یار خیر کی بات، استغفر اللہ، او بھائی مر جانے. ہاں رہنا نہیں ہے، یہ سب کچھ چھوڑنے والا ہے. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں. آپ نے کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں فرمایا. فرمایا نماز پڑھو تو یہ سمجھ کر کہ زندگی کی کون سی نماز ہے. ایک صحابی دیوار کی لپائی کر رہے، آپ کا گزر ہوا. فرمایا کیا کر رہے ہو؟ حضور دیوار جھک رہی، گرنے کا خطرہ ہے، لپائی کر رہا ہوں، مضبوط کر رہا ہوں، گر نہ جائے. فرمایا الامر اسرع من ذلک، دیوار پتہ نہیں کب گرے، موت ہو سکتا ہے پہلے آ جائے. اس فوراً دھیان آخرت کی طرف. آپ کا گزر ہوا، چند صحابہ کھل کھلا کر ہنس رہے، آپ نے وہیں کھڑے ہو کے فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. اگر تم اس بات کو جانتے جو میں جانتا ہوں بہت تھوڑی ہنسی آتی اور بہت زیادہ رونا آتا. اور اس موقع پر فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد انسانوں کو ہدایت ملے. قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. پہلے نبی آتے تھے کسی ایک قوم کے لیے، کسی ایک زمانے ایک ملک کے لیے. سید القونین سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے پورے عالم کے لیے اور قیامت تک کے زمانے کے لیے. اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. اب ہمارا کام، ہماری ذمہ داری، ہماری زندگی کا مقصد سارے انسانوں کو ہدایت ملے. ہاں یہ ہے ذمہ داری. اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، سارے انسان جہنم سے بچے، سارے انسان جنت میں چلے جائیں. پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے. پورا دین زندہ ہو، پوری دنیا میں زندہ ہو، سارے مسلمان پورے اسلام پر آئے، غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھولے، قوموں کی قومیں اسلام میں آئیں، ملکوں کے ملک اسلام میں آئیں. یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ
منظر قائم ہو جائے کہ فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہوں. یہ ہے ذمہ داری. مسلمان بھول گیا اپنا کام، اپنی حیثیت. تو آج دکاندار بن کر زندگی گزار رہا ہے، کوئی زمیندار بن کے زندگی گزار رہا ہے، کوئی ڈاکٹر بن کے اپنی ساری صلاحیت اس نے ڈاکٹری پر لگائی ہوئی ہے، کوئی پروفیسر بن کر، کوئی وکیل بن کر، کوئی کارخانے دار بن کر. تبلیغ یہ اللہ کے راستے میں نکلنا، اجتماع. کیا ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں؟ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونا، وزیر اعظم ہونا یہ چھوٹی بات ہے، مسلمان ہونا یہ بڑی بات ہے. دکاندار بعد میں، زمیندار بعد میں، افسر وزیر بعد میں، ڈاکٹر پروفیسر بعد میں، پہلے ہم مسلمان ہیں. کیا مطلب؟ ہماری جان مال اسلام کے لیے، ہمارا جینا مرنا اسلام کے لیے. اسلام چمکے دنیا میں، اسلام چمکے، اس کی فکر. ایک دکان چمکے، ایک زمیندارہ چمکے، ایک کارخانہ چمکے، ایک میرا عہدہ میری ڈگری نہیں. اسلام چمکے. اسلام چمکے گا تو مسلمان چمکے گا. اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمان کو عزت ملے گی. مسلمان کی عزت وہ دکانوں سے نہیں، مسلمان کی عزت کپڑوں سے نہیں، مسلمان کی عزت عہدوں سے نہیں، مسلمان کی عزت ڈگریوں سے نہیں، مسلمان کی عزت گاڑیوں سے نہیں، مسلمان کی عزت بنگلوں سے نہیں. مسلمان کی عزت اسلام کی عزت میں ہے، اسلام کی عزت میں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شام میں داخل ہوئے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے عرض کی حضرت کپڑے بدل لیں، سواری بدل لیں، کیونکہ شام استقبال میں کھڑا ہے. ایک ہاتھ مارا سینے پر اور فرمایا ہماری عزت کوئی کپڑوں سے ہے، ہماری عزت کوئی سواریوں سے ہے. اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ تو اسلام کی وجہ سے دی ہے. اور قیامت تک کے انسانوں کو سبق دیا، ایک پیغام دیا. اگر ہم اسلام کو چھوڑیں گے اللہ ہمیں ویسے ہی ذلیل کرے گا جیسے ہم پہلے ذلیل تھے. ایک ہے اسلام پر ظلم، ایک ہے مسلمانوں پر ظلم. مسلمانوں پر ظلم وہ غیر مسلم کرتا ہے اور اسلام پر ظلم تو مسلمان کرتا ہے. اسلام پر ظلم، اسلام کو اپنی زندگی سے نکال دیا، اپنی شادیوں سے نکال دیا، اپنے لباس سے نکال دیا، اپنے کاروبار سے نکال دیا. جب مسلمان اسلام پر ظلم کرتا ہے پھر غیر مسلمان پر ظلم کرتا ہے. بڑا ظالم کون ہوا کہ مسلمان ہے، کہ اسلام کو زندگی سے نکالا ہے. تبلیغ اجتماع، چلو بھائی اجتماع بھائی کراچی کا، چلو بھائی اجتماع رائے میں. یہ کیا ہے؟ ہم اپنی حیثیت کو پہچانے، ہم اپنی ذمہ داری کو پہچانے، ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے. ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں. ہم کون ہیں؟ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ کا دین زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، سارے انسانوں کو ہدایت ملے. نماز نہ پڑھنے والا اس کو احساس ہے کہ میں غلطی کر رہا ہوں، یہ میرا قصور ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا. روزہ نہ رکھنے والا اس کو احساس ہے کہ روزہ رکھنا چاہیے، میری غلطی ہے، میری کمزوری ہے، میں روزہ نہیں رکھ پاتا. زکوٰۃ نہ دینے والا مانتا ہے کہ غلطی پر ہوں. حج نہ کرنے والا احساس ہے کہ ہاں حج کرنا چاہیے. ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، اعتکاف بیٹھتا ہے، عمرے کرتا ہے، صدقے کرتا ہے، بڑے بڑے خیر کے کام اشراق پڑھ کے نکلتا ہے. پہلے سب میں نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اوابین پڑھتا ہے. لیکن اس نے دین کی محنت کو چھوڑا. اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، مسجدیں آباد ہو، 100% لوگ نمازی بنے، سارے انسانوں کو ہدایت ملے، سارے انسان جہنم سے بچے. اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے.
اس کو کیا ہے؟ اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنی تلاوت، اپنا حج، اپنا عمرہ، اپنا اعتکاف، اپنے خیر کے کام ہیں، اپنے خیر کے کام، اور ساری صلاحیت دکان پہ، دفتر پہ، کاروبار پہ، زمینداری پہ، پیسہ کمانے پہ، ڈگریاں لینے پہ. وہ اپنے آپ کو قصوروار بھی نہیں سمجھتا. تبلیغ کا کام، دین کی محنت صرف چھوڑی نہیں بلکہ بھول گئے اپنی حیثیت کو. یہ تبلیغ کیا ہے؟ سبق یاد دلوانے، سبق یاد. او بھائی ہم مسلمان ہیں، او بھائی ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. ہمارا پہلا کام، ہمارا بڑا کام، ہمارا اہم کام، ہمارا سب سے اونچا کام، سب سے زیادہ ضروری کام، یہ اسلام دنیا میں چمک جائے، اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، سارے انسانوں کو ہدایت مل جائے، سارے انسان جہنم سے بچ جائے. یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو پہلی بات، سب نیت کرے ہمیں پوری دنیا میں پورا دین زندہ کرنا ہے انشاءاللہ. یہ جذبہ ہو، کیا مالدار بننے کا شوق، کیا افسر بننے کے شوق، کیا وزارتیں لینے کے شوق، کیا دنیا میں نام، نہیں، ہمارا شوق اللہ کا دین زندہ ہو. واہ، اللہ کا کلمہ بلند ہو. عائشہ فرماتے تھے حضرت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے، ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے کہ کب یہ خبریں آتی ہیں کہ آج فلاں ملک اسلام میں داخل ہو، آج فلاں قوم اسلام میں داخل ہو رہی، آج فلاں قبیلہ، آج فلاں جزیرہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے. جذبہ ہو، عزم ہو. آج تک یہ 30 سال زندگی کے گزر گئے، 40 سال زندگی کے گزر گئے، 50-60 سال زندگی کے گزر گئے. ہماری صلاحیت کہاں لگ گئی؟ ضرورتوں کے پورا کرنے پر، مال کے کمانے پر، مال کے بڑھانے پر، خواہشات پوری کرنے پر. یہ ظلم ہوا. ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلی، جہاں اس چیز کو لگانا تھا وہاں نہ لگایا، غیر جگہ لگا دیا. یہ صلاحیت دی تھی اللہ نے کہ اللہ کے دین کے ترانے پر لگاتے، وہ صلاحیت لگ گئی مال کمانے پر، خواہشات پوری کرنے پر، ضرورتیں پوری کرنے پر. یہ ہم سے ظلم ہوا. اور ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی. آج تک ہم سے جو غفلت ہوئی اس دعوت کے کام میں، اس تبلیغ کے کام میں، دین کی محنت میں، اعلاء کلمت اللہ اور دین کی نشر و اشاعت، سارے انسانوں کی ہدایت، اس میں جو ہم سے غفلت ہوئی، ہم اللہ سے معافی مانگیں اور آئندہ کے لیے عزم کریں کہ یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. کیا کرنا ہے؟ ہمیں پہلے یہ محنت کرنی ہے کیسے سب اللہ کو پہچانے. کس کو پہچانے؟ بچہ پیدا ہوا تو سب سے پہلا جملہ کان میں کیا ڈالا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. سب سے پہلی آواز ہر گاؤں، ہر بستی میں صبح ہی صبح، اندھیرا ہے، سناٹا ہے، پہلی آواز کیا گونجی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. 24 گھنٹے کا نظام اللہ نے ایسا بنایا کہ پوری دنیا میں ہر وقت اذان کی آواز گونج رہی. کہیں فجر، کہیں ظہر، کہیں عصر، کہیں مغرب، کہیں عشاء، 24 گھنٹے آوازیں گونج رہی ہیں کہ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. کچھ نہ تھا کائنات میں اور کون تھا؟ اللہ. اور پھر کچھ نہ رہے گا، کون رہ جائے گا؟ اللہ. اول بھی کون؟ اللہ. آخر بھی کون؟ اللہ. ظاہر بھی کون؟ اللہ. باطن بھی کون؟ اللہ. سب فقیر ہیں اور غنی کون؟ اللہ. سب مخلوق ہیں، خالق کون؟ اللہ. سب محکوم ہیں، حاکم کون؟ اللہ. سب ضعیف ہیں، قوی کون؟ اللہ. سب عاجز ہیں اور قادر کون؟ اللہ. تو کس کو راضی کرنا ہے؟ کس سے محبت کرنی؟ کس کو ساتھ لینا ہے؟ ہمارا مطلوب کون ہے؟ ہمارا مقصود کون ہے؟ ہمارا معبود کون ہے؟ ہمارا محبوب کون ہے؟ یہ ہے لا الہ الا اللہ
کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ مطلوب بھی کون؟ اللہ۔ مقصود بھی کون؟ اللہ۔ معبود بھی کون؟ اللہ۔ محبوب بھی کون؟ اللہ۔ جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، جسے اللہ نہ ملا اسے تو ہے دنیا کے تاجروں اور ہے دنیا کے زمینداروں مالداروں اور ہے دنیا کے وزیروں اور سرداروں، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ محبت کرنی تو کس سے کرو؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو ایمان والے ہوتے ہیں انہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ راضی کرنا ہے تو کس کو کرو؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ منزل پر پہنچنے کے لیے رفتار تیز کرنا یہ زیادہ ضروری ہے یا رخ صحیح کرنا زیادہ ضروری ہے؟ ہاں، رخ صحیح کرنا زیادہ ضروری ہے۔ آج رفتار بہت تیز ہے، بہت تیز رفتار ہے لوگوں کی، رخ غلط ہے۔ تبلیغ میں رخ صحیح کروایا جا رہا ہے کہ اے دنیا کے انسانوں ہم کس کے محتاج ہیں؟ ہمارے مسئلے حل کرنے والا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ تو کس کو راضی کرے؟ ہاں، 10 عورتیں گھر میں بیٹھی ہیں، چھوٹا سا بچہ کھیل رہا ہے، خالہ، پھوپھی، چچی، نانی، تائی، مومانی، 10 عورتوں میں ماں بیٹھی، بچے کو بھوک پیاس لگی تو گھٹنوں کے بل چلتا ہوا کدھر جائے گا؟ ماں کی طرف، خالہ کی طرف نہیں، پھوپھی چچی کی طرف نہیں، وہ سمجھتا ہے میری ضرورتیں ماں سے پوری ہوتی ہیں۔ تو سارے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون؟ اللہ۔ تو سب کا رجوع ہو کس کی طرف؟ ہاں، مانگنا ہے تو کس سے مانگو؟ اذا سألت فاسأل اللہ، مانگنا ہے تو کس سے مانگو؟ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد چاہیے تو مدد کرنے والا کون ہے؟ وہ بچوں بیٹھ جاؤ بھائی، یہ جو کندھے پھلانگتے ہوئے آگے آ رہے ہیں وہ بیٹھ جاؤ بھائی، مناسب نہیں ہے آگے آنا، جہاں جگہ مل رہی وہیں بیٹھ جاؤ بھائی۔ یہ محنت ہے، یہ سمجھنا ہے، یہ سمجھانا ہے، اس کو بولنا ہے، اس کو سننا ہے، اس کو لے کے پھرنا ہے، گھر گھر جانا ہے، گلی گلی جانا ہے، ہر غریب امیر تک پہنچنا اور پیار محبت سے یہ سمجھانا، او میرے بھائی ہم کس کے محتاج ہیں؟ دکان ہے اس میں نفع رکھنے والا کون؟ زمیندارہ ہے، کھیتی اگانے والا کون؟ شادی کی ہے، اولاد دینے والا کون؟ اولاد کو تندرست بنانے والا کون؟ بیمار ہو تو شفا دینے والا کون؟ تو کس کی طرف رجوع کرو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما رہے، ایک کافر یہودی آیا، تلوار ہاتھ میں لی، آپ کی آنکھ کھلی، وہ تلوار لے کے سامنے کھڑا ہے اور کہتا ہے من یمنعک منی، آج آپ کو میرے سے کون بچائے گا؟ آپ خالی ہاتھ ہیں، اس کے ہاتھ